ہمارے کام کے کپڑے الگ ہونے چاہیے، مسجد میں آنے کے کپڑے الگ ہونے چاہیے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو مسجد میں آتے ہوئے زینت اختیار کرو. ان داغ والے پسینے والے کپڑوں میں تم مسجد میں مت آؤ. جس کے پاس بیٹھو گے اس کو تمہارے پسینے کی بو آئے گی، ڈیزل پٹرول کی بو محسوس ہوگی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے راحت کا سبب بنو، زحمت کا سبب نہ بنو. تو دین اسلام ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے باتوں کا بھی لحاظ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور جب بندہ دوسروں کا دل دکھائے اور اس کو تکلیف پہنچائے، آپ سوچئے وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تہجد کے وقت اٹھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی بستر پہ سو رہی تھی. فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی چور ہوتا ہے نا، دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلتا ہے، کھٹکا نہ ہو، پتہ نہ چلے کسی کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے نہیں پہنے، آرام سے نیچے اترے اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا. میری آنکھ کھلی تھی، میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تم سوئی ہوئی تھی، میں نے اٹھ کے وضو کر کے تہجد پڑھنی تھی، میں اس لیے ایسا اٹھ رہا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری نیند ڈسٹرب نہ ہو. اب آپ سوچئے بیوی تھی اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، اگر آپ اٹھتے اور اس کی وجہ سے ان کی نیند کھل بھی جاتی تو کوئی بگ ڈیل نہیں تھی، بڑی بات نہیں تھی. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی خیال رکھا کہ بیوی کی بھی نیند کو ڈسٹرب نہ کرو. اس کا مطلب یہ کہ تم دوسرے کو تکلیف کسی صورت میں بھی نہ پہنچاؤ. ہمارے اکابرین اس کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. ہمارے قول سے اور ہمارے فعل سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے. صرف مسلمان کی بات نہیں، مسلمان تو اونچی شان والا ہوتا ہے، کوئی کافر بھی ہو تو اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس لیے کہ وہ انسان تو ہے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مدرسے میں جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میرے پاس وقت تھا. میں نے سوچا کہ میں کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے رہتا ہوں. ایک بزرگ تھے میاں اسد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے پاس گیا کہ میں چند دن ساتھ رہوں گا اور حضرت سے دین سیکھوں گا. فرماتے ہیں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور مسجد سے گھر جا رہے تھے. ایک جگہ پہنچ کر حضرت کھڑے ہو گئے اور اپنے جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے، ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا. کوئی 100 قدم ننگے پاؤں چلے، پھر جوتا پہن لیا، گھر پہنچ گئے. میں نے پوچھا حضرت آپ نے راستے میں چلتے ہوئے جوتے کیوں اتارے؟ تو فرمایا کہ یہ مخلوط آبادی ہے، مسلمان بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں. ایک نوجوان عورت ہے ہندو اور وہ جسم فروشی کا کام کرتی ہے. رات کو اس کے گھر پہ مرد آتے ہیں اور بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں. جب جوان تھی تو رش خوب ہوتا تھا، اب تھوڑی سی عمر اس کی زیادہ ہو گئی تو لوگ کم آتے ہیں. مگر مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ابھی بھی وہ بن سنور کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے
کہ کوئی آئے گا. فرمان لگے کہ میں عشاء پڑھ کے اسی راستے سے گزرتا ہوں اور میں مرد ہوں. مرد کے جوتوں کی آواز عورت کے جوتوں کی آواز سے الگ ہوتی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں اس کے گھر کے قریب سے گزروں گا تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آواز سنے گی تو اس کے دل کو امید لگے گی کہ میرا گاہک آیا ہے. اور جب میں وہاں سے چلا جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا، اوہو میرے پاس تو کوئی نہ آیا. میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے اس بدکار عورت کا دل دکھے. میں قریب سے گزرتے ہوئے جوتے اتار دیتا ہوں، اسے پتہ ہی نہ چلے کوئی مرد قریب سے گزرا بھی ہے یا نہیں گزرا. جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہم دوسرے کے دل کو اتنی بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. حالانکہ اگر جوتا پہن کے چلے بھی جاتے تو یہ شریعت میں منع نہیں تھا، مگر جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں. فرماتے ہیں اگلے دن دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے ساتھ کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت دسترخوان میں سمیٹ دوں. تو حضرت نے مجھ سے کوشچن پوچھا، بتاؤ تم نے کسی سے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ ہم سوچیں دسترخوان سمیٹنا کون سا بڑا کام ہے، بچہ بھی سمیٹ سکتا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا آپ نے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ سکھا دیجئے. فرمانے لگے کہ میں پہلے جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے نا یہ اندر گھر پہنچاتا ہوں تاکہ گھر والے اس کو استعمال کر لیں. مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. تو بچا ہوا کھانا خراب نہ ہو، استعمال میں آ جائے. پھر اس کے بعد جو دسترخوان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ذرے بچ جاتے ہیں میں ان سب کو اکٹھا کرتا ہوں. ایسے نہیں کہ دسترخوان اٹھا کے جھاڑ دیا، نہ، وہ چھوٹے چھوٹے ذروں کو اکٹھا کرتا ہوں اور پھر ان ذروں کو لے جا کے فلاں جگہ میں پھینکتا ہوں. وہاں پر چیونٹیاں ہیں، ہمارے لیے وہ ذرے ہیں، چیونٹیوں کے لیے وہ رزق ہے. چیونٹیاں اس کو کھا لیتی ہیں اور ذروں کا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے.